अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज मैं आपको जिस बुक का रिव्यू देना चाह रहा हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बुक है, अमीर बाप और गरीब बाप। इसको आप परचेज़ करें और अगर आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो इसको परचेज़ करें, इसको एक दफ़ा कंप्लीट पढ़ें। और नौजवान 18, 20, 22, 25 साल वो तो इसको लाजमी पढ़े, उसके बाद वाले पढ़े ना पढ़े, ठीक है। ये वो लोग लाजमी पढ़े इस बुक को, ठीक है। अब इस बुक में मैं आपको बताता चलता हूँ। एक शख्स है रॉबर्ट क्यूसी, उसके दो बाप हैं। अब यह ना समझे मैं भी शुरू में कंफ्यूज होता मैं कहा दो बाप है, नहीं, यानी कि एक टीचर भी एक बाप होता है और एक उसका हकीकी बाप है, एक टीचर बाप है। इसी तरह हम सब के भी ऐसी तरह उस्ताद भी हमारे वालिदैन की हैसियत से और हमारे हकीकी बाप भी है। इस तरह वो अपने दो बाप की बताता है कि मेरे पहले फादर गरीब हैं, दूसरे फादर अमीर हैं। पहले फादर जॉब करते हैं और अच्छी जॉब है, दूसरे फादर का बिज़नेस है। वो इन दोनों में फ़र्क बताता है। वो अपने दोनों बाप का किसी भी दोनों को बहुत प्यार करता है और दोनों से बहुत लगाव रखता है और दोनों को की बातें गौर से सुनता और कोशिश करता है अमल करें। उसने दोनों बाप की ज़िंदगियों का मुतालिया किया, फिर उसने इन दोनों में से एक की बातों को चूज़ किया और फिर उस पर अमल किया और ख़ुद भी कामयाब हो गया, अच्छा बिजनेसमैन रहा। आए जी, अब हम उसके बारे में शुरू करते हैं, इस बुक के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, वो इसमें ये बताना चाह रहा है कि लिटरेसी, पैसे की लिटरेसी, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे का शऊर और हुनर मुँह में नहीं सिखाया जाता। और मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, इस्लामी मुआशरे में बिल्कुल नहीं बताया जाता मुसलमान के बच्चे को कि हमने कारोबार कैसे करना है, मुनाफा कितना। मैं आज तक एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि आया कि एक चीज़ पे कितने % आप मुनाफा रख सकते हैं, मुझे इस्लामी दलाइल से बताएं। मैं किसी से मुत्तफिक नहीं हो पा रहा। यानी कि आप 1 रुपये की चीज़ बनाते हैं, 100 रुपये की बेच सकते हैं, 1000 रुपये की बेच सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं ये जुल्म है, गलत है, हराम। मैं कहता हूँ मुझे दलील बताएं ना, मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, गलत है, 100 रुपये की बेचना गलत है, 1000 रुपये की बेचना गलत है, एक का 2 रुपये कमा लें 3, ठीक है, मुझे दलील बताएं। यही वजह है कि जब तक मुसलमान मुआशरे में, मस्जिदों में, मेंबरों पे इस्लामी तिजारत के असूलों के मुतल्लिक बात नहीं होगी, मुसलमान तबका कभी तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है। कोई हलाल तरीके से भी तरक्की कर रहा होता ना तो लोग उसको यही कहते हैं कि हराम की इसने हराम कमाया हुआ है, ठीक है। लें जी, बहरहाल हमारे उल्मा को और मदरसे में असल में कसूर हमारा भी नहीं है। मैं आपको हकीकत बताता जा रहा हूँ। एक घर में 3 बच्चे हैं, सबसे लायक बच्चा डॉक्टर, उसके नीचे इंजीनियर, जो बिल्कुल नकम्मा नखट्टू ना मैं मैट्रिक भी ना किया हो, और चल भी इसको मौलवी बना दो, अपना मुफ्त की रोटियां तो खाए, ठीक है। मुझे मोबाइल पे एक व्हाट्सएप आया, बड़ा प्यारा आया, मुझे भूल गया है किसने कहा था, ठीक है, किसी मसलक के इमाम ने कहा था कि भी अगर आप मदरसों में दीन के साथ हुनर नहीं सिखाएंगे तो वो दीन सीखने वाला कल को दीन ही बेचेगा, क्योंकि हुनर तो उसके पास है ही नहीं। तो हुनर बेच के पैसा कमा सके, अब ज़ाहिर है उसने भी ज़िंदगी गुजारनी है, कोई बीवी बच्चे पालने हैं और ज़रूरियात है, तो वो दीन ही बेचेगा। जैसा कि आजकल मेंबरों पे आप देख रहे हैं, हर मसलक के लोग सच्चाई से लोगों को दूर रख रहे हैं, अपनी चांदी चमकाने के लिए दीन बेची जा रहे हैं। वो कहने वाला सच कह गया कि ये लोग अपनी चांदी चमकाना चाहते हैं, ठीक है। बहरहाल आएँ अब हम बुक की तरफ जाते हैं, बातें तो बहुत लंबी हो गई हैं। अच्छा, इसमें वो बताता है कि अपने बाप के दोनों रिव्यूज़, कि मेरा जो गरीब बाप था वो कहता है कि पैसा ही फसाद है, और मैं खुद जिस तबके से मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं जिन जिन लोगों में भी बैठता हूँ, मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ तो वो भी यही जवाब देते हैं, पैसा ही फसाद है, इसको कमाया ही ना जाए,
اس کی طرف سوچا ہی نہ جائے، اب بس سکون سے زندگی گزارو اور اس دنیا سے جاؤ۔ میں پریشان رہتا ہوں کہ یار یہ مجھے ایک ایسا جواب دے دیا ہے کہ پیسہ ہی فساد ہے۔ کیا وہ اچھی جگہوں پہ کھانے کھانا، کیا اچھی گاڑیوں میں بیٹھنا میرا حق کوئی نہیں ہے اس پہ؟ کیا بس وہی کرتے رہیں اور ہم بس آئیں اور سکون سے زندگی گزار کے چلے جائیں؟ بس یہ ایک ملازم طبقے کی اور نچلے متوسط طبقے کی یہ سوچ ہے کہ پیسہ فساد کی جڑ ہے۔ وہی اس کا ایک باپ بھی کہتا ہے، دوسرا اس کا فادر جو کہ ٹیچر ہے، جو بزنس مین ہے، وہ کہتا ہے پیسہ نہ ہونا فساد کی جڑ ہے۔ ہاں یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پیسہ نہ ہونے سے چوری بڑھ رہی ہے، ڈاکہ بڑھ رہا ہے اور طرح طرح کے اب جرائم ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے۔ اب پیچھے دیکھیں ہیں کورونا میں کس طرح ملک چلا گیا نیچے ڈاؤن، اور مسلم جب انڈیا سے پیچھے اسٹرائک ہوئی تھی کتنے پروڈکشن ڈاؤن گئی، اور ملک میں کیا ہوا آپ کے سامنے؟ قتل و غارت، ڈاکے اور فلاں طرح طرح کے یہ فساد پھیلے۔ اور یہ میں دوسری بات سے متفق ہوں کہ پیسے کا نہ ہونا فساد ہے۔ پیسہ ہو، اتنا ہو کہ بندہ ضروریات زندگی کی جو چیز خریدنا چاہے خریدے اور اپنا شوق پورا کرے۔ اگر وہ نہیں خرید سکتا تو حلال طریقے سے محنت کرے تاکہ وہ پیسہ آئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ بتاتا ہے کہ پہلا باپ میرا کہتا ہے، جو کہ خود ایک ملازم ہے، وہ کہتا ہے کہ خوب پڑھو لکھو، اپنے بچے کو خوب پڑھاؤ لکھاؤ تاکہ وہ ایک اچھا ملازم بن سکے۔ اور جب کہ بزنس مین باپ کہتا ہے آپ پڑھو، پڑھائی کے خلاف وہ بھی نہیں ہے، مگر ایسا پڑھو کہ آپ اپنی کمپنی کھول کے آپ 10 لوگوں کو روزگار دے سکو۔ دیکھا، دو ڈیفرنٹ سوچ ہے۔ اب میں بھی سوچ سے اتفاق کرتا ہوں۔ میرا بھی اپنا ایک فلسفہ ہے جو کہ میں کئی سالوں سے اپنے کولیگ سے کہتا آ رہا ہوں کہ میں نے انہیں کہا کہ جتنا اچھا پڑھا لکھا اور جتنا اچھی ڈگری، عمدہ ڈگری ہوگی، وہ ایک اچھا ملازم بن سکتا ہے، اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا۔ آپ اٹھا لیں، آپ چلیں گے اپنے ارد گرد ماحول میں، بزنس مین اتنا خاص، اتنا عمدہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ملازم طبقہ بہت پی ایچ ڈی اسکالرس، ایم فلز اور کیا کیا طرح طرح کی ڈگریاں، ملازم کوئی بزنس نہیں چلا سکتا۔ اور پھر ملازم بن کے لوگوں پہ بلیم کرتے ہیں، اس نے مجھے یہ نہیں دیا، اس سال بونس نہیں ملا، اس سال انکریمنٹ کم ہے، اس سال یہ کمپنی ایسی، کمپنی ویسی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اب ہم بزنس کیسے شروع کریں، اس کا نہیں سوچنا۔ لہٰذا میں اس کے دوسرے فلسفے سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ پڑھو اور ایسا پڑھو کہ آپ دوسروں کو روزگار دے سکو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس نے دو دوستوں کی مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے دو دوستوں کو، انہوں نے کہا، پہلے تو اس نے بتایا ایسٹس اور لائبلٹیز میں کیا فرق ہے۔ ایسٹس وہ چیزیں جو کہ آپ کے خرچہ بچائے اور آپ کو آمدن دے، اور لائبلٹیز وہ چیزیں جو کہ آپ کا خرچہ کروائے، آپ کا وہ جو خزانہ ہے، جو آپ کی جمع پونجی ہے، اس کو کم کرے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دو دوستوں کی مثالیں دیتا ہے، کہتا ہے ایک پہلا دوست اپنے ایسٹس پہ زور دیتا تھا، وہ چیزیں کم خریدتا تھا، لائبلٹیز، اچھے آئی فون، اچھی گاڑیاں اور طرح طرح کے گھر کی چیزیں، وہ کہتا تھا ایسٹس بناؤں، کوئی میں پلاٹ لوں، کوئی گاڑی لوں اور کوئی ایسی چیزیں لوں جو کل کو سونے میں انویسٹ کروں، جو کل کو بیکیں اور مجھے مزید پیسہ آئے۔ دوسرا دوست عیاشی، موبائل فون، گاڑی اور بہترین چیزیں، اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ چند سالوں بعد جب دونوں کے پاس جاب نہیں رہی، جس کے پاس ایسٹس تھے وہ سٹیبل ہو گیا، کیونکہ اس کے وہ جو ایسٹس اس نے پلاٹ، مکان اور صورت میں بنائے تھے، اس نے اس کو منافع دیا، وہ سٹیبل ہو گیا۔ جبکہ پہلا دوست جو کہ بغیر عیاشی کر رہا تھا، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بہت اچھی مثال دی کہ آپ بھی اپنی زندگی میں، اچھا اس نے آگے یہ بھی بتایا کہ امیر امیر کیوں ہوتا جاتا ہے، غریب غریب کیوں ہوتا جاتا ہے۔ اس کا بھی اس نے جواب دے دیا ہے کہ امیر بندہ پہلے اپنا ایسٹ بناتا ہے، یعنی کہ ایک مکان خریدے گا، مکان خرید کے اس کا جو رینٹ آئے گا
اس پہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے. اب وہ اس کو آتا ہی رہے گا اور اس کا ایک ایسڈ بھی بن گیا. غریب بندہ مکان خریدنے کے پیسے تو آ جاتے ہیں، وہ کہتا نہیں پہلے یہ کام کر لیں، پہلے کوئی یاشی کر لیں، کوئی موجیں کر لیں، کوئی چیزیں خرید لیں، مکان پھر خرید لیں گے. وہ لائبلٹیز پہ پیسہ لگاتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک دم تو نہیں کوئی افیکٹ آتا، چند سالوں بعد غریب، کیونکہ جو آپ نے بیجنا ہے بونا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے. آج آپ نے اگر غربت کو بو دیا ہے لائبلٹیز خرید کر، کل کو آپ غربت ہی کاٹیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے 20 سال ہو گئے محنت کرتے، میں ابھی تک اسی لیول پہ ہوں. ٹھیک ہے. اگر آج آپ نے امیری کو بو دیا ہے تو کل کو آپ اچھا پھل ہی کاٹیں گے کہ آپ یہ بھی کہ یہ نہیں دوسرے کہیں بھی اس نے کیا کیا ہے، یہ ابھی کل کا بچہ تھوڑا سا کام کر کے اوپر آ گیا. وہ دیکھیں اس کی سوچ کیا تھی، اس نے کیسے اپنے آپ کو بہتر کیا. اس لیے امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال میں اس فلسفے سے متفق ہوں اور یہ بک پڑھ کے مجھے بہت مزہ آیا. پلیز آپ لوگ بھی اس بک کو پڑھیں، اس بک کو پرچیز کریں. جو اچھی بکس ہوں گی وہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا، اور جو خراب بکس ہوں گی وہ میں ضرور ریجیکٹ کروں گا، کیونکہ میں سچائی کی متلاشی ہوں، میں سچائی کی تلاش میں ہوں. اور یہ قلم جو بھی لکھے گی سچ لکھے گی، یہ غلام نہیں ہے کسی کی. ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا. جی شکریہ.